بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں راؤ مسرور۔ میں نے یہ چینل خاص طور پر پاکستان کے مزدور طبقے کے لیے بنایا ہے تاکہ میں ان کی مشکلات جو درپیش ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا رہوں اور ارباب اختیار تک ان کی بات کو میں اچھے طریقے سے پہنچاتا رہوں تاکہ ان کا جو میسیج ہے، جو ان کی بدحالی کا، جو مشکلات کا، وہ مل آنر کے پاس اور پورے یعنی کہ حکومت کے پاس پہنچ جائے کہ ورکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب سے بجٹ پیش ہوا ہے، تمام پروونسز میں صوبائی گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو بنیادی تنخواہ 36 سے 37 ہزار بڑھائی ہے، اور 98% ٹیکسٹائل ملوں نے ابھی تک نہیں بڑھائی، اور پاکستان میں زیادہ تر ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ مہنگی بجلی کی وجہ سے جو مل مالکان ہیں ان کو بچت نہیں ہو رہی اور وہ ملوں کو بند کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں کم از کم 150 سے 250 کے قریب ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہیں، اور جو چل رہی ہیں ان کے مل آنر جو ملوں کو چلا رہے ہیں، جو ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، ان کی ملیں ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن بڑے بڑے اچھے گروپ ہیں جنہوں نے ابھی تک سیلری نہیں بڑھائی اور ورکروں کو مہنگائی کی جو چکی میں پس رہے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔ میں تمام ارباب اختیار کو یہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ گدون انڈسٹری ایریا ہو، فیصل آباد انڈسٹری ایریا ہو، ڈرائیو ان انڈسٹری ایریا ہو، بھائی بھیرو انڈسٹری ایریا ہو، ملتان انڈسٹری ایریا ہو، مظفر گڑھ انڈسٹری ایریا ہو، نوری آباد انڈسٹری ایریا ہو، کوٹری انڈسٹری ایریا ہو، قائد آباد انڈسٹری ایریا ہو، کرنگی انڈسٹری ایریا ہو، ہب چوکی انڈسٹری ایریا ہو، یعنی کہ جہاں کہیں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے مزدور ایسوسیٹڈ ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، ان ملوں میں ورکروں کے حقوق کو یعنی کہ دبایا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو بیسک تنخواہ تھی 36,000 سے لے کے 37,000 جو تنخواہ حکومت نے بڑھائی ہے وہ ابھی تک نہیں بڑھی۔ یہ حکومت کا کام بھی بنتا ہے، یہ حکومت کا فیلئر ہے کہ ان کو تمام پرائیویٹ انڈسٹریز میں نوٹسز بھیجنے چاہیے کہ جو انہوں نے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ جو بنیادی تنخواہ انہوں نے بڑھائی ہے وہ کیوں نہیں بڑھائی گئی۔ ابھی تک حکومت اس بات کا نوٹس نہیں لیتی، ورکر پریشان حال ہیں۔ اگر کوئی ورکر اپنے حق کی بات اٹھاتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی کیس میں شامل کر کے اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل ملوں میں خاص طور پر یہ جبر چل رہا ہے۔ تقریباً 4.5 کروڑ مزدور پاکستان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنی محنت سے چلا رہا ہے، اس کو بوسٹ اپ دے رہا ہے، لیکن ان کے جو ڈائریکٹر حضرات ہیں، سی او حضرات ہیں، جنرل مینیجر حضرات ہیں، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں، جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں، آپ تو 10 سے 20 25 لاکھ 30 لاکھ سیلری لے رہے ہیں، لیکن مالکوں کو خوش کرنے کے لیے ورکروں کی اسٹرینتھ کو ہر بجٹ میں کم کر دیتے ہیں، جس سے بقایا ورکروں پر ورکنگ لوڈ بڑھ جاتا ہے اور مجبوری میں وہ لگے رہتے ہیں۔ جو بنیادی جو یعنی کہ جو ڈیلی ورکنگ آورز ہیں وہ 8 گھنٹے ہیں، جس میں 1 گھنٹہ لنچ بریک بھی شامل ہے، لیکن مجال ہے کہ ورکروں کو اس کے مطابق یعنی کہ ڈیل کیا جائے۔ 9 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے اور بعض ملوں میں 10 سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے، لیکن کوئی اوور ٹائم نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ اسپننگ ملوں میں جب بھی چینج آرڈر آتا ہے وہ چھٹی کے وقت ہوتا ہے، 4 سے 5 بجے کے بعد اسپننگ پلان چینج کرتے ہیں تاکہ ورکروں کو اذیت دی جائے، ان سے میکسیمم کام لیا جائے، اور ان کو یعنی کہ جو ٹیمپریچر کے اندر ایک آرٹیفیشل ٹیمپریچر جو مینٹین کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل ملوں میں دھاگا تیار ہوتا ہے، وہ کتنا ہی یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں ورکر سروائیو کر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اس نے 8 گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ڈیوٹی کو پرولونگ کر لیا جاتا ہے، 8 سے 10 گھنٹے کر دیا جاتا ہے، اور اس چینج آرڈر کے نتیجے میں اس کا ٹائم وہاں پہ جو اسپینڈ ہوتا ہے اس کا کوئی اوور ٹائم نہیں دیا جاتا۔ میں کچھ انڈسٹریز گروپوں کا نام لینا چاہتا ہوں جو بڑے اچھے انڈسٹری گروپ ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ورکر کی تنخواہ جو بنیادی تنخواہ ہیلپر کی جو بنتی ہے 36,000 نے کی، جس میں کراچی سے میں شروع کر لیتا ہوں۔ کراچی میں آرٹسٹک انڈسٹری ایریا ہے، صورتی انڈسٹری ایریا ہے، سلفی انڈسٹری ایریا ہے، یہ تمام ملوں میں ابھی تک ورکر کی بنیادی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نوری آباد میں آ جائیں، نوری آباد میں زمان ٹیکسٹائل ہے، نگینہ ٹیکسٹائل ہے، سریا امین ٹیکسٹائل ہے، اور بھی کئی ٹاٹا گروپ ہے، کئی ملیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک ورکر کی بنیادی تنخواہ 36,000 نہیں کی۔ اس کے علاوہ آپ ادھر مظفر گڑھ ایریا میں آ جائیں، محمود گروپ ہے اور فضل گروپ ہے، ان کی ملیں کافی ہیں، کافی تعداد میں ورکر وہاں کام کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ورکر کی تنخواہ یہ بڑھا دیں
ان کے ڈائریکٹر کتنی ہینڈسم سیلریاں لیتے ہیں، کتنی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کو خوف خدا ہے ہی نہیں کہ یہ ورکر ان ورکروں کو بنیادی تنخواہ کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آپ لوگ دھاگا نہیں فروخت کر رہے؟ کیا آپ لوگوں کو پروفٹ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ مالکوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے ورکروں کو ریٹین کیا ہوا ہے، ہماری سیلری بس بڑھا دیں۔ ان کو اپنی پیٹ پہ بس ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جتنے بھی جنرل مینیجر ڈائریکٹر حضرات ہیں، ان کی یہ سائیکی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں منیمم سیلری پہ ورکر کو رکھا جائے اور اپنی سیلریوں کو بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے آپ بھائی پھر انڈسٹری ایریا میں آ جائیں، جس میں ایکٹما کا چیئرمین ہے اجاز گور، جس کی اپنی اجاز ٹیکسٹائل مل ہے، وہ بھی یعنی کہ ذبح حدی کا شکار ہے۔ یہ سارے کے سارے انڈسٹریلسٹ ٹیکس چور ہیں۔ یہ 2 نمبر شیٹیں تیار کرواتے ہیں ٹائم آفس میں، ایک جو گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے، ایک ان کی جو 2 اصل سیلری شیٹ ہوتی ہے اس کو یہ چھپا کر رکھتے ہیں، اور تاکہ کم سے کم ٹیکس دینا پڑے۔ تمام جنرل مینیجر حضرات میں جو ملا ہوں، ڈائریکٹروں سے ملا ہوں، 98% ایسے ہیں جو ٹیکس چور ہیں، جو یعنی کہ پراپر ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ رائے انڈسٹری ایریا میں آ جائیں، یہاں بھی لوگوں کی سیلری نہیں بڑھائی گئی ورکروں کی، یہاں بھی ورکر پریشان حال ہے۔ کئی انڈسٹری بند ہو گئی ہیں جن کی اینول لیو، کیجول لیو، سالانہ گریجویٹی، بونس پینڈنگ ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ فیصل آباد انڈسٹری ایریا میں آ جائیں، جہاں زائی جی ٹیکسٹائل ہے، جے کے ٹیکسٹائل ہے، اور بھی کافی ایسی ٹیکسٹائلز ملے ہیں جہاں ورکروں کی ابھی تک بنیادی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔ کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ کیوں کیا یہ اس میں ٹیکسٹائل ملیں پروفٹ نہیں لے رہی؟ وہ اس لیے نہیں بڑھائی جا رہی کہ تاکہ ورکروں کو زیادہ سے زیادہ خون نچوڑا جائے۔ ورکر خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں، کوئی اپنے حقوقی آواز اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر کوئی حقوقی آواز اٹھانا بلند کرے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ انڈسٹری سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے جو بقایا جات ہیں اس کو پینڈنگ کر لیتے ہیں، اور اس کو زد و کوب بھی کرتے ہیں، اس کو ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کی آنر کلنگ کرتے ہیں، اس کو سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرتے ہیں۔ اسی طرح گدون انڈسٹری ایریا میں رائل ٹیکسٹائل ہے، وہ بھی 2-3 سال سے بند ہے، لیکن جن ورکروں نے وہاں پہ کام کیا تھا ان کی سیلری ابھی تک نہیں دی گئی، ان کے جو واجبات ہیں، بقایا جات ہیں، ابھی تک نہیں دیے گئے۔ وہ ورکر پریشان حال ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو مزید نوکری بھی نہیں مل رہی۔ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اور گدون نام سے جتنے بھی یونٹ چل رہے ہیں وہاں بھی ورکروں کی بنیادی تنخواہ ابھی تک نہیں بڑھائی۔ یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کے انڈر آتے ہیں، یہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن میں اس چیز سے بڑا مایوس ہوں کہ انہوں نے ورکروں کے بارے میں ابھی تک کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں علی امین گنڈا پور سے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے کیوں نہیں ابھی تک نوٹیفکیشن جاری کیا تمام پرائیویٹ سیکٹرز میں، تاکہ ورکروں کی بنیادی تنخواہ بڑھائی جائے؟ مہنگائی کی جو چکی میں غریب مزدور پس رہا ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی ہے، یہ تمام انڈسٹریلسٹ مل آنر مل کر اور جنرل مینیجر حضرات مل کر ان کو پیس رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا آپ لوگوں اپنی قبر تنگ نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ کس طریقے سے آپ ورکروں کی آنر کلنگ کر رہے ہیں، کتنی لمبی ڈیوٹیاں لیتے ہیں، اور کوئی اوور ٹائم نہیں، کوئی آپ لوگوں کو پوچھنے والا نہیں۔ اکثر ملوں میں 90% لوگوں کی EOBI رجسٹریشن نہیں ہوئی ابھی تک۔ کیوں نہیں ہوئی؟ تاکہ اس میں کنٹریبیوشن نہ دینا پڑے۔ آپ لوگوں کو EOBI رجسٹریشن کرنی پڑے گی۔ آنے والے حالات میں آپ لوگوں پر انشاءاللہ شکنجہ کسا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کی کوئی یہ ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ آپ لوگ ورکر سے کیا کر رہے ہیں۔ یہ مزدور، غریب مزدور جو اتنے انڈسٹری ایریا میں 2-3 ماہ کے بعد، جو پنجاب کا زیادہ تر ورکر جو کراچی کے انڈسٹری ایریا میں، نوری آباد انڈسٹری ایریا میں، کوٹی انڈسٹری ایریا میں سٹے کیے ہوئے ہیں، کتنے عرصے کی نسلیں جوان ہو گئی ہیں، وہ اپنا کیوں وقت وہاں سپینڈ کر رہے ہیں کہ وہاں تھوڑی سی ہینڈسم سیلری مل جاتی ہے، ان کو بونس وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن پنجاب میں اور گندور انڈسٹری ایریا میں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہب چوکی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میں تمام انڈسٹریلسٹ سے میں وارن کرتا ہوں، آپ لوگ سدھر جائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ آپ لوگ جو کما رہے ہیں، جو آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آپ ریئل زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ کوئی ڈونیشن نہیں دے رہے، آپ لوگ ورکروں کا حق مار کر وہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ محمود گروپ میں ہر 11ویں تاریخ، چاند کی 11ویں کو دیگیں لگائی جاتی ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ 11ویں جو منا رہے ہو، لوگوں کے ڈبل ٹائم جو اور بنتے ہیں اگسٹڈ اوور ٹائم، یہ سنگل دیتے ہیں، ورکروں کی پیسے کاٹ کر ان کو دیگیں کھلا رہے ہو، یہ کس قسم کی آپ لوگ خیرات کر رہے ہو؟ اسی طرح فضل گروپ ہے، اتنے بڑے انڈسٹری ایریا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے، لیکن ان کی سوچ بڑی نیرو اپروچ ہے۔ ان کے جنرل مینیجر ڈائریکٹر حضرات مالکوں کی تلوے چاڑتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ جب ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی ہوتی ہے، جب کوئی مل آنر مل کے اندر آتا ہے، جب یہ دناتے پھرتے ہیں اور فور مین حضرات کو نیچے سے لے ہیلپر سے لے کے فور مین انجینئر تک، ان سب کو یہ اپنا سب آرڈینیٹ کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟
یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے خوشامد کرواتے ہیں اور ملوں میں اپنے ایسے جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ورکروں کے اوپر گرپ ہوتی ہے. وہ جاسوس لوگ خوشامدی لوگ خوشامد کر کے جاسوسی کر کے دیہڑی لگا رہے ہیں اور بڑے مزے سے دیہڑی لگا رہے ہیں. ان کی کوئی نہ تو ان کی ایجوکیشن کا لیول معیاری ہے نہ ان کا ایکسپیرینس معیاری ہے، لیکن وہ خوشامد میں بڑے ہوئے ہیں. جب جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر دروازے کھولتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ابھی تک ملوں میں ریٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے حالات ہیں. یہی حالات گارمنٹس میں ہیں، یہی حالات ویونگ میں ہیں، یہی حالات ہاؤزری میں ہیں. تو یعنی کہ جہاں بھی ان کا بس چلتا ہے یہ وہیں سے ورکروں کی کٹوتی کرتے ہیں. میں تمام انڈسٹریلسٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کو میں وارن بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے حالات بدلیں گے. آپ لوگوں کے اوپر شکنجہ کسا جائے گا کہ آپ را مٹیریل کیا لیتے ہیں اور کیا تیار کر رہے ہیں اور کس مل کا مال کون سی مل اپنی سٹیمپ لگا کر بیچ رہی ہیں. یہ سب آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. پاکستان کو پراپر ٹیکس ادا نہیں کرتے، ٹیکس چوری میں آپ لوگ ملوث ہیں. تو میں تمام جنرل مینیجر حضرات، ڈائریکٹر حضرات کو میں وارن کرتا ہوں، آپ فوری طور پر مالکوں سے ملیں، سیٹھوں سے ملیں اور جو بنیادی تنخواہ بنتی ہے ورکروں کی 36,000 سے 37,000 تک جس صوبے میں بھی جو بھی صوبائی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، آپ اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کروائیں. ورنہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ایسی چارج شیٹ تیار ہوگی جس کو آپ لوگ قیامت والے دن پوری نہیں کر سکیں گے اور یہ ورکر آپ لوگوں کا قیامت والے دن گربان پکڑیں گے. پھر آپ لوگوں کے ہوش اس وقت ٹھکانے آئیں گے. آپ بڑی بڑی پراڈو گاڑیوں میں اور فارچونروں میں سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی 1800 cc کاروں میں سفر کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ آپ لوگوں کی گردن کا سریا ذرا نرم ہو. ورکروں کے بارے میں بہت چند کم ریئر چانس ایسے ہیں کوئی ڈائریکٹر ہیں جو اپنے ورکروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کو سالانہ بونس دلواتے ہیں، ان کی گریجویٹی کو مرن نہیں دیتے ہیں، ان کی اینول لیو کیجول لیو کا دھیان رکھتے ہیں، ان کی EOBI رجسٹریشن کرواتے ہیں اور پراپر طریقے سے یعنی کہ ادارے کو رن کرتے ہیں. یہ وہ چند ملیں رہ گئی ہیں. تو میں تمام انڈسٹری ایریا میں جتنی بھی ملیں ہیں جو ورکر پریشان حال ہیں ان سب کی میں آواز بن کے ان کی آواز اٹھا رہا ہوں. کائنڈلی فوری طور پر امیجیٹ ایکشن لیتے ہوئے حکومتوں کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ فوری طور پر نوٹیفیکیشن کریں ان انڈسٹری ایریا کو، اور ان انڈسٹری ایریا میں انڈسٹریلسٹ جو اپنی ملوں کو رن کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر ورکر کی تنخواہ فوری طور پر بڑھائی جائے تاکہ وہ جو مہنگائی کا ان کو سامنا ہے اس میں ان کو کچھ ریلیف مل سکے، ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا ہو سکے، ان کی 2 وقت کی روٹی وہ آسانی سے کما سکے، ان کے گھروں کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو، ان کے بچے بھی اچھی ایجوکیشن معیاری ایجوکیشن حاصل کرنے والے ہوں. یہ تمام جو EOBI فیسلٹیز ورکروں کی ہے، سوشل سیکورٹی ورکروں کی جو میڈیکل فیسلٹی ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور فوری طور پر یہ بات امپلیمنٹ کی جائے. اور تمام میں لیبر کورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں، آپ لوگ ورکروں کے کیس کو فوری طور پر ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ یعنی کہ برائے نام آپ لوگوں نے ملوں میں لیگل ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں جو کھانا پوری کرتے ہیں اور مل کا سارا ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں. تو میں تمام لیگل ایڈوائزروں کو بھی وارن کرتا ہوں، آپ لوگ جو مالکوں کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے. جن ورکروں کی آپ لوگوں نے جہاں بھی آپ لوگوں نے ان کی سیلری پر کٹ لگایا ہے، ان کی سالانہ انکریمنٹ پر کٹ لگایا ہے، ان کے بونس کو انہوں نے آپ لوگوں نے منیمائز کیا ہے، تو فوری طور پر ان کو اوپن بحال کیا جائے، ان کی تمام فیسلٹیز کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ان کو سکھ کا سانس ہو. تو میں تمام پاکستان کے مزدوروں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میری ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیں، تمام انڈسٹری ایریا میں جہاں بھی آپ لوگوں کا تعلق واسطہ ہے وہاں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ورکروں کے اندر اویئرنیس ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے. ہم یہ لالی پاپ جنرل مینیجروں سے کب تک ہم یہ لیتے رہیں گے، کب تک اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈلواتے رہیں گے؟ آپ لوگ متحد ہو جائیں. انشاءاللہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کمیٹڈ ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس میں لے کر دوں گا. انشاءاللہ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے اور آپ لوگوں سے بھی میرا وعدہ ہے. انشاءاللہ میری زندگی رہی تو آپ لوگوں کے حقوق میں لے کر دوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے مزدور زندہ باد، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.